السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی سٹنگ کمیٹی. میں ہوں حسن افتخار, میرے ساتھ موجود ہیں وقاص حبیب رانا اور علی وارسی صاحب. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں, گزارے ٹھیک تو سناؤ. قائم ہیں آپ لوگ؟ زندہ دنیا ختم ہو رہی ہے, آپ لوگ ابھی بھی ویسے قائم ٹائم چل رہے ہیں؟ بس وہ تھوڑی دیر ہی ہے. اب وہ جو ہے مسلم امہ کا لیڈر بائی نکلے گا, اس نے سارا کچھ ٹھیک کرا دینا. اوکے, تو ناظرین جیسے کہ آپ بات ہو گئی ہے, کہہ رہے صاحب ہیں نے کہ آپ کو بتا دیا کھول دو اس کو, وہ نہیں کھول رہے. بھائی بری کر دو, چھوڑ دو, رہا کر دو, فری پلیز مجھے چھوڑ دو رابعہ, مفت عمران خان. جیسے وفی آج کل ٹویٹ میں کہتا ہے محسن پلیز مجھے چھوڑ دو. نہیں محسن کیا کیے جاتے ہو, میری جان نکالے جاتے ہو. اچھا ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ڈی ٹریک ہو جائیں, پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلا جو ویک نہیں چلا ہے ڈی ٹریک نہیں ہو جائے, ہم اسی ٹاپک پہ 45 منٹ بات کر سکتے ہیں. ہاں, باقی میں ٹاپکس بتا دوں اور انجوائے کر کے کر سکتے جب ہیں. ہم نے ان کو پتہ چلے کہ ہم محنت کرتے ہیں, ہم ٹاپکس اکٹھے کرتے ہیں, ہماری آڈینس ہماری آڈینس بھی خوش رہے گی. ہماری میرے آڈینس پاس 8-9 لکھے ہوئے ہیں. ہم نے ٹاپک بڑے تیار کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ٹاپک ہے نا جی, سب کو پتا ہے ویسے ہی کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جنگ چل رہی ہے ایران کے اندر, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ساری اپنی چل رہی وہ ہے. دوسری ٹاپک ہماری ہم خود مصروف ہیں. آج کل ہم جنگیں بیچ رہے ہیں. آج تو وہ ہمارے بلکہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک لمبی لسٹ بھی دی ہے کہ ہم نے کیا کیا نقصان کر دیا ہے افغانستان میں. پتہ نہیں افغانیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کا نقصان بالکل پتہ ہے, ان کے پیو کو بھی پتہ ہے, پتہ چل گیا. تو دوسرا یہ ہے, تیسرا اس طرح کے بتا دیا رانا صاحب نے پہلے ہی کہ جب کبھی بھی دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے تو پاکستان سے ایک صدا اٹھتی ہے کہ مسلم امہ کا لیڈر ہوتا ہے, کبھی وہ گریٹسٹ کرکٹر ہوتا ہے, کبھی وہ پاکستان کا مسایہ ہوتا ہے, کبھی انڈیا کو کنٹرول کرنے والا. سب سے مزیدار بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے جب ٹرمپ کے کان پہ سے گولی گزری تھی تو وہ ٹرمپ تھا اور آج وہ خامنہئی ہے. ہاں یس, تو بیسیکلی وہ کسی وقت پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی وقت پہ کمپلیٹ میں آدھا مہاجر بھی ہوں, میں آدھا پٹھان بھی ہوں, میں آدھا پنجابی بھی ہوں. ون سائز فٹس آل. وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہ یوں تو سید بھی ہو, ملا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی؟ نہیں, اس نے پوچھا تھا کیا تم عمران بھی ہو کہ نہیں, اصل میں عمران ہو تو سب کچھ ہو. تو وہ ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے کس طریقے سے کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں تو وہ اپنا دکھڑا لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو رہا کر دیں. تو ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی میں ایسی ٹویٹ ہی پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا پتہ نہیں لمبی سے اس نے پوری 9 صفحے کی کہانی لکھی تھی. آخری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ سب کا حل صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے. وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ سعودیز کو اور ایرانی یعنی پوری گلف جن کے اوپر اب ایران نے میزائل وزول بھی داغ دیے ہوئے ہیں, ان کو بٹھا کے ان کو یقین دہانی کرا سکتا ہے کہ ایران جو ہے فیوچر میں ایسا کچھ نہیں کرے گا. وہ بندہ جس کو سعودیوں نے اپنے جہاز سے خود اتار دیا تھا صرف اپنے کردار کی شکتی سے. اتنی کردار کی شکتی تھی کہ وہ امریکہ وہیں پہ ایئرپورٹ بیٹھا انتظار کرتا رہا, جہاز کدھر گیا, پھر واپس گیا اور چلا گیا. جہاز میں بیٹھے, جہاز میں ہوا میں گیا, ادھر انہوں نے جو باتیں کی ہوئی تھی انہوں نے کیا, there is a technical issue, we're going back. They went back اور وہاں پر پھر فلائٹ ڈھونڈتے رہے. کچھ اکانومی میں واپس آئے اور ان کو میرے خیال سے کوئی بزنس کلاس مل گئی, وہ وہاں سے واپس بھیجا. سر اس لیے MBS جو ہے نا وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخر میں بھی رسوا ہوگا کیونکہ اس نے اتنے بڑے جو امہ کا لیڈر ہے اس کی بےزتی کرنے کی کوشش کی. خیر یہ بھی ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس. پھر پاکستان بس یہ بات امہ کو نہیں پتا, امہ کو پتا ہوگی, امہ کو نہیں پتا ہوگی. اچھا ویسے وہ باقی بہت پاپولر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ پاکستان کے سیاست کے بارے میں بات کریں گے تو ون نیم دیٹ پیپل نو آف از عمران خان. ابھی اعزاز سید جو ہے وہ گئے ہوئے تھے وہاں بہاریوں کے کیمپس میں بنگلہ دیش میں, تو وہاں پر جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ پاکستان کی سیاست کو فالو کرتے ہیں, تو ایک لڑکی تھی, اس نے کہا کہ عمران خان کا پتہ ہے ہمیں. اس کو پاکستان کے صرف 3 لوگوں کے اس نے نام لیے جس کا اس کو پتا تھا, ایک تھا عمران خان, ایک تھی ہانیہ عامر اور ایک تھا بلال عباس. شاہد آفریدی آپ نے ان دونوں کو خان صاحب کی لیگ میں شامل کیا, خان صاحب کو ان دونوں کی لیگ میں شامل کیا. نہیں مطلب اسٹارڈم آج بھی ان کا جو ہے. میں رشیا جب لینڈ کیا تو وہاں پر گیانا سے آئی تھنک ایک خاتون آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی میرے ساتھ عمران خان کا ذکر کیا. تو وہ چونکہ جو بھی کرکٹنگ پلئنگ نیشنز ہیں وہاں پہ عمران خان کو جانا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو بہت جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ کرکٹنگ پلئنگ نیشن سے یاد آ گیا کہ پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے جو ٹیم ہار کے آئی ہے ورلڈ کپ سے اس پہ جرمانے عائد کر دیے ہیں. فی پلیئر 50 لاکھ روپے جرمانہ ان کو ادا کرنا پڑے گا. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. شاداب کو بھی کیا مطلب, صاحبزادہ فرحان کو اصل سوال پوچھنا تھا. نہیں شاداب کو سے تو ساری اس کی جائیداد کو جانی چاہیے نا, وہ ساری اس کی چھین لیا جائے اس سے سب. بھائی انہوں نے ٹاپ لیڈنگ جو رن سکورر ہے نہ صرف اس ٹورنامنٹ کا بلکہ سارے ٹورنامنٹس کا لے جانا چاہیے. اس کو بھی کہا 50 لاکھ تو بھی دے گا, اس کے لیے گھیٹو بلڈ کر کے اس کو وہاں پر اندر رکھ دینا چاہیے. انہوں نے سامنا فرحان کو کہا تو کھیلا کیوں, تجھے پتا نہیں تھا کہ سب نے نہیں کھیلنے کے پیسے لیے, تو نے کھیلنے کے پیسے لیے تھے. ذرا اب واپس آ جائیں, میرا خیال ہے کافی ہیں آج کے یہ 4 ٹاپکس. پہلے کس سے شروع کریں گے, اپنی جنگ سے کہ ہمسایوں کی جنگ سے؟ نہیں ہمسایوں کی سر, وہ برننگ ایشو ہے, اس سے کرتے ہیں. زیادہ زور سے لگی, ہمارا تو چل رہا ہے ہلکی آنچ پہ. اچھا سر بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہو رہی,
کیا ہماری ہو تو رہی ہے افغانستان سے؟ ہم مار رہے ہیں, لڑائی نہیں ہو. میرا خیال ہے ہم نے جو امریکی چھوڑ کے گئے تھے نا اسلحہ, اس کا آدھا حصہ تو ہم نے ختم کر دیا. عمران خان نے جو آئلہ ملک کو کہا تھا نا کہ میں تمہیں پنش کروں گا, ہم اس وقت پنش کر رہے ہیں. اچھا خیر ہے ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں, اور وہ صرف اسلام کے نہیں, اہل تشیع حضرات جو ہیں پوری دنیا کے اندر, ان کے وہ اسپرچل لیڈر بھی تھے ان اے وے. جس طرح بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے علی کہہ رہے تھے کہ واز دا پوپ آف شیعہ اسلام. آئی ڈونٹ نو وہ کتنی کلوز ان کی وہ ہے, بٹ تھے وہ. ان کو جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کے تحت جو حملے کیے گئے ان میں شہید کر دیا گیا. وہ اپنے گھر میں ہی تھے, ہی ڈڈنٹ موو. سو مطلب آج کل کی دنیا میں جہاں ہر بندہ سیفٹی کو پہلے بک کرتا ہے, اپیرنٹلی ان کا یہ تھا کہ اگر بھائی میں نے جانا ہی, اور مطلب ایونچولی ہم سب مسلمانوں کو پتا تو ہے نا یار, یہ تھوڑا سا ڈسپیوٹیڈ بھی ہے معاملہ ویسے, کہ ان کو پتا تھا کہ جانا ہے انہوں نے کہ نہیں. ان کو ڈسپیوٹیڈ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے وہ بنکر میں ہی تھے, ان کو یہ بتانے کے لیے باہر بلایا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. وہ باہر آئے اور اس ٹائم پر یہ جو ڈیل کی بات علی نے کی ہے, اس کے اندر تو پھر وہ عمان جو بیسکلی اس وقت میڈیٹر تھا, ان کے جو فارن منسٹر ہے, ان کی بھی آئی تھی, بیکاز ہی آلسو بلیو کہ they were on the cusp of a deal, کہ ڈیل ہو چکی تھی شاید. کیا امریکنز اوکے ڈیٹ, ایرانیز اوکے ڈیٹ. I think this is the second time this has happened. اگر ہم جائیں آج سے 2-4 مہینے پہلے کا جو ایرانین اور امریکن اور سارا ہوا تھا, تو تب بھی قطر کے اندر ڈیل ہو گئی تھی, یا کہانی تھی کہ ان کی ڈیل ہو گئی, اور اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر اس کو انگیج کر کے ایران اور امریکہ اور اسرائیل یہ کرتا ہے کہ انگیج کرتا ہے آپ کو, وہاں لا کے باتیں چاہتے کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھی معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں, اور وہ پیچھے سے. دس از دا فرسٹ ٹائم, یہ پہلی دفعہ ہے, پہلے ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا. آپ مطلب ان 2 دفعہ میں کیا نا اس میں. یہ بیسیکلی بات یہ نا کہ اگر ہم اس کو بفور وی ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل, اصل بات یہ ہے کہ اب ایک نیا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے, وہ شاید ہمیشہ سے تھا, وہ اوپن زیادہ ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کے بعد ڈنڈا زیادہ طاقتور ہے, وہ جو مرضی کرتا پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں پوچھے گا. رانا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کو, اور پھر اس کے پاکستان پہ بھی اثرات؟ اس سے شروع سے شروع کر لیتے ہیں. اپنا جو 8/15 پہ حملہ ہوا ہے وہاں پر پریزیڈینشیل پیلس پہ, اور وہاں پر یہ اپنے آفس میں تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے خمینی صاحب کی. اس میں دیکھیں آئی تھنک ہی واز 86 ایئرز اولڈ, اور ان کو وہ ذہنی طور پہ تیار تھے یہ کرنے کے لیے, اور یہ واز آئی تھنک اٹ واز ویل تھوٹ آؤٹ آن دیئر پارٹ ایز ویل, بیکاز جو سکسیشن کے بھی جو معاملات تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے سارے تیار کر لیے ہوئے تھے, اور آگے بھی جو پلاننگ تھی وہ ساری ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہوئی تھی. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, جیسے کہ ہم اس کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو وہ تو معاملہ ہو گیا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایران میں وہ کوئی سیلیبریشن نہیں ہوئی اٹیک کو لے کر. امیریکنس کا یہ سوچ تھی کہ ہم اٹیک کریں گے, ہم اس طرح کا کچھ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, عوام نکل آئے گی, اور پھر وہاں پہ رجیم جو ہے اس کا ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا. جس طرح کہ ٹرمپ نے کال بھی دی کہ آپ آئیں اور اپنا ملک واپس لیں, وہ نہیں ہو سکا. سو دیٹس اے ہیوج لاس فار امیریکن اینڈ اسرائیلی اٹیمپٹ ٹو چینج دا رجیم. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہوا ہے, ایرانینز نے بڑا عقل مندی سے ایک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ریجن میں جو پلیئرس تھے جو کہ امریکہ کے ساتھ آن بورڈ تھے, چاہے وہ ظاہری طور پہ دکھتے تھے کہ نہیں جی ہم تو نہیں ان کے ساتھ ہیں, ان کو اٹیک کیا. وہ اٹیک کر کے یہ کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو میسج دیا, بلکہ ان کی جو اکانومی ہے اس کو اس ٹائم روک کر رکھ دیا. یعنی دبئی ایئرپورٹ کو ہٹ کرنا, کویت کے ایئرپورٹ کو ہٹ کرنا واز اے میسو اسٹیپ ان اے وے کہ جی ہم آپ کی انڈسٹری پوری کو ڈسرپٹ کر دیں گے, کسی کو ہم ہلنے نہیں دیں گے. پھر دبئی کے ہوٹلس کو ہٹ کرنا, بحرین میں ریزیڈینشیل بلڈنگس کو ہٹ کرنا, اور کویت میں تو انہوں نے ایئر بیسز پہ ڈرونز مارے ہیں, اور باقی جگہوں پر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے. اور کویت میں 3 ارامکو کی ریفائنری ہے اس کو بھی ہٹ کیا ہے. سو اور پھر انہوں نے جو آئل کا پیسج وے ہے اسٹریٹ آف ہارمز, اس کو جو بند کر دیا ہے. تو انہوں نے جو دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ ہم وی ول ناٹ گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ, اینڈ وی آر ریڈی فار اٹ, اینڈ وی ہیڈ آلسو پریپیئرڈ فار اٹ. سو اب ہوا یہ ہے کہ دبئی اور باقی جو جگہیں ہیں, کچھ جگہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز تھی, ان کا شوق بڑا تھا جنگ کا نا. وہ کہتے تھے امریکہ کو حملہ کر دو نہ تھے, وہ کرتے نہیں تھے. انہوں نے اسرائیل کے کہنے پہ کر دیا, بٹ ان کا بھی شوق جو تھا نا. واشنگٹن پوسٹ کی اسٹوری ہے 28 فیبروری کی ہے, کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ایم بی ایس ہیں انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ان کے اوپر حملہ کریں اور ختم کریں. وہ تو بڑا پرانا انہوں نے ڈینائی کیا, وہ کہہ رہے ہیں یہ شرارت ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, میں کسی اسٹیٹ کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن how is that not simple? A newspaper is saying that this has happened. If a person says that this has not happened, they should go on to a court. وہ بات جو آپ نے WSJ کی بات کی ہے,
جہاں وہ آپ نے کر دی ہے, ساتھ ساتھ ان کا ڈینائل ہے, ہمیں چاہیے ہم وہ بھی بتا دیں کہ ڈینائل ہے, انہوں نے ساتھ ڈینائی بھی کیا, انہوں نے کہا. تو بہرحال کچھ میں تو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, تو کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا بڑا شوق تھا کہ جی یہاں پر نا ایران کو ٹھوک دیں, اور کچھ اپنی پراکسیز کو یوز کرتے تھے, تو بڑا شدید قسم کا نا شوق پورا ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ممالک جہاں پر کہ ریئل اسٹیٹ میں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, وہاں پر گورے آ رہے تھے, بڑا خوشحالی تھی, سارا کچھ تھا, اب وہ سارا بڑھا, ہاں ملک ریاض بھی بڑھ گیا, سارے بڑھ گئے اب. تو اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 15-20 سال ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر اس ٹائم سچویشن آن گراؤنڈ یہ ہے کہ گروسری اسٹورز میں شیلفز خالی ہو گئے ہیں, لوگ پینک میں ہیں, وہاں سے پانی کی بوتلیں, کھانا, سب کچھ لے کے لوگ اپنے انہوں نے ذخیرہ کر لیا ہے. جو بلڈنگز ہیں اس میں گوروں کو میں نے دیکھا کہ وہ پارکنگ میں اپنے میٹرس بچھا کے اور وہاں پر سو رہے ہیں, اور کوئی یہ نہیں کہ ایک دو, وہاں پر پارکنگ میں جگہ نہیں بچی ہے سونے کی, وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں وہاں پر. اور وہاں پر ہوٹلز میں جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک ٹوٹل کیوس ہے, اور جو لوکلز ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا بائی روڈ جا رہے ہیں ریاض, اور وہاں سے $3-4-5 لاکھ کی فلائٹ لے کے وہ UK, یورپ اور امریکہ اور کینیڈا بھاگ رہے ہیں. یہ سارا پیکج تقریباً 3 لاکھ کا ہے. اس میں دبئی سے ان کو بائی روڈ لے کے جاتے ہیں ریاض, SUVs کے قافلے کے اندر سیفٹی پروٹوکولز کے تحت, تو پھر وہاں سے جو بھی کوئی اس طرح کا جہاز ہے اس کے اندر بٹھا کے, نارمل کمرشل ایئر لائنز نہیں لیکن کوئی بھاری. اچھا آپ نے ایک بات کی بحرین کے اندر, وہ جو بلڈنگ سے آپ نے حملے کی بات کی رانا صاحب, وہ اس لیے اپیرنٹلی حملہ ہوا ہے کہ جو بحرین کے اندر US جو سولجرز تھے وہ اپنی جہاں پہ بھی ان کی وہ تھی وہ چھوڑ کے جہاں وہ رہتے تھے ان کی جو دبئی والا بھی, دبئی کا جو ہوٹل تھا اس کا وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پر مرینز جو تھے انہوں نے ایک کمانڈ سینٹر بنایا ہوا تھا, تو ہم نے وہ ہٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس بھی وہ اس طرح کی مخبری ہو رہی ہے جس طرح اسرائیل کی بار بار. لیکن بحرین میں تو دیکھیں نا, ریزن ہے نا, وہ تو ساری میجورٹی ہے, 80-81% جو آبادی ہے وہ شیعیٹ ہے, اور وہ پراپرلی مطلب پرو ایران شیعہ. ہاں ان کا تو مسئلہ بھی تھا نا کتنا 2-3-4-5 سال جب سعودی عرب نے کراس کر کے وہ جو اسٹیٹ تھا پھر جا کے 2011 یہ جب آپ کا سارا عرب اسپرنگ چل رہا تھا تب کی بات ہے. سو سر بات ہے کانسیکوینس کی. کانسیکوینس اس کا یہ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اتنی بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آپ کی سیف نہیں ہے, یہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے, یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری جو 60 ڈگری کی وہ دھوپ اور وہ جھیلتے تھے, بیکاز دے تھاٹ دس از اے ویری سیکیور پلیس, آر انویسٹمنٹس آر سیکیور, دیر آر نو ٹیکسز, تو ہم بڑے چل ماحول میں اور میٹھے چول ہیں. بٹ وہ اب سلسلہ نہیں رہا. سو یہ جو انہوں نے اپنی اسٹاک مارکیٹ بند کی ہوئی ہے, وہ جب بھی کھلے گی, ابھی تو کل تک تو بند ہے, مجھے لگتا ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے, اس کو نہیں کھولیں گے, بیکاز وہ جو ہوگا اس کے بعد وہ بہت خطرناک ہے. اور پاکستان جو کہ جہاں پر کہ ایسا ابھی جنگ نہیں ہے, تو ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 16,000 پوائنٹ نیچے گر گئی ہے. ایبسلوٹ بلڈ پات ہوا ہے وہاں پر ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بھی. سو یہ ایک ایسی سچویشن سے ڈیولپ ہو گئی ہے جہاں پر کہ اب دنیا ایران کی, مجھے لگتا ہے کہ اب جا کر امریکہ کو کہے گی بھائی تیری مہربانی, یہاں تو نکل اتوں تو یہاں پھر ساڈی جان چھڑ, یعنی کہ ایران کو کہا کہ ہماری جان بخشے یا ہمیں بچاؤ. اب وہ بچانے میں بالکل ناکامیاب ہیں, اور جو آپ کے ان کے جو ڈیفینس سسٹمز تھے وہ اتنے ونریبل ہو گئے ہیں. لاسٹ ایئر بھی جو بات ہوئی تھی کہ ان کے جو اسٹاک ہیں وہ بڑے کم ہو گئے ہیں, انہوں نے جتنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے جتنے میزائل چلائے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے بڑا کم ان کے اسٹاکس ہو گئے ہیں. اب تو اور ولنریبلٹی بن گئی ہے, کیونکہ پوائنٹس ایران نے اتنے زیادہ کھول دیے ہیں کہ امریکہ کی ناٹ ڈیفینڈ ایوری ون. اور اس میں اب جو وہ 3 F-15s گر گئے ہیں, تو وہ ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں, امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سینٹکام نے بتایا کہ وہ کویت نے خود ہی گرا دی ہے غلطی سے جو کویت کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا نا اس سے گرا دیا. آپ نے جو بات کی اس میں 2 باتیں ہیں. امریکنز یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فرینڈلی فائر ہوا ہے, ان کا جو ایک پیٹریوٹ ڈیفینس سسٹم ہے شاید اس نے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے, بٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ نہیں مان رہے اس بات کو. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو وہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس میں چائنیز ٹیکنالوجی پھر دکھ رہی ہے. اگر ایران نے یہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور وہ بھی کویت میں, تو دیر از چائنیز ٹیکنالوجی انوالو, تو وہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. مجھے بھی تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ اب امریکہ ایکسیڈنٹل فرینڈلی فائر کے پیچھے چھپ رہا ہے اپنے جہازوں کے لیے نا. تو اب اس سے کچھ 6 مہینے پہلے جب ہم نے جہاز گرائے تھے تب سے لے کے جب سب سے دنیا کو بتایا, وہ امریکہ نے بتایا کہ پاکستان نے جہاز گرا لیے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے نا وہ بات بھی انہیں بند کر دے گا. آپ کو پتہ ہے 104-0 اسکور تھا F-15 کا تھوڑے عرصے پہلے تک, کل تک 104-0 اب 104-3 ہو گیا. تو کتنا بڑا دھچکا, اور یہ کیونکہ ان کے پاس تو جہاز ہے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں دھچکا لگنا تھا, بس لگ گیا نا, دیکھ لو ایسے ہی ہونا تھا. تو بتاؤ یار پھر یہ جو ساری رانا صاحب نے پوری تصویر کشی کی ہے, اس کے اندر ایران تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب 2-3 سوالات پیدا ہو رہے ہیں
یہ جو اسپیشلی ایران کا ریجنل اٹیکس ہیں آن امریکن بیسس, اس کے اوپر وہ کون سا تھریش ہولڈ ہے یا وہ کون سا لیول آئے گا کہ جب جا کے یہ جو ہوسٹ کنٹریز ہیں یہ اس کو ایران کی جینون گریونس اوور وٹ ایور از ہیپنڈ اور اس کے بعد ایک آؤٹ پورنگ آف ریئیکشن جو ہے اس کے لیے ہے, اس تک رکھیں گے. اگر اب ارامکو کے اوپر ایک حملہ ہو گیا ہے, ویسے ایون دو سعودیز کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ حملہ نہیں تھا, وہ اس کا کوئی نیچے گرا ہے کسی ڈیبری ہے کسی اس کی, تو فرض کرو کہ یہ کب تک ہوگا کہ سعودی عربینس اپنے F-16 اڑانے شروع کر دیں گے ہواؤں میں اور وہ پھر انوالو ہو جائیں گے. اور کیا امریکہ اور اسرائیل کی فائنل گیم اب یہ ہے, چونکہ ناکامی تو ان کو ہو گئی, رانا صاحب نے کہا سڑک پہ کوئی نہیں نکلا, اور ایکچوئل فیکٹ ہے کسی نے نکل نہیں تھا. اینی بڈی ہو تھاٹ کہ اس طرح کرنے سے جو ایرانینز ہیں ان کو کوئی مطلب کچھ مختلف قسم کا وہ ریاکٹ کریں گے. مجھے نہیں پتا, شاید اس نے ایرانین ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی یا ان لوگوں کو جانتا نہیں, یا کسی کی بھی ہسٹری کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان کی ایسے موقع پہ ہوتا نہیں. لیکن یہ جو ان کا مطلب اسلام کا یہ جو سیکٹ ہے شیعزم, اس کے اندر تو یہ مارٹرڈم اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ تو بیسک ٹینٹس آف دیٹ اس کا وہ ہے. ٹھیک ہے, وہ زندہ ہی رہتے ہیں شہادت کے لیے, اور ہم باقی سارے مسلمان بھی کہتے ہیں, بٹ ان دیئر کیس اٹ از ٹرو, دے لیو بائی امام حسین's آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, خمینی کا لاسٹ خطاب بھی انہوں نے کربلا کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, اور ہے نا وہ دیٹ از دا ٹینٹ آف دیئر, وہ ٹینٹ. اور اس کے اندر کیا ہے کہ ایک شخص ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے چلے جاؤں گا, جب میں 100 کا لشکر لے کے جاؤں گا آگے سے ہزاروں ہوں گے, دیر از زیرو مائنس چانس ہے کہ میں بچوں گا, بٹ ہی اسٹل وینٹ. تو اس کا مطلب ہے ایران بھی نہیں روکنے والا. تو پھر یہ کیا ہوگا, یہ جو سارے 7 سالے اس کے بیٹھے ہوئے یہ بھی کود پڑیں گے اس جنگ کے اندر. یہ مطلب جنگ جو ہے یہ ایکچوئل ورلڈ وار 3 ہو جائے گی. دیکھیں, یا اس کے لیے جرمنی کا آنا ضروری ہے. یہ بہت بڑا اپنے جو ہے وہ مطلب کٹا کھولنے والی بات ہے. بات یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ عرب کنٹریز ہیو اٹ ان دم ٹو ڈو اٹ. اگر وہ یہ کرنے جوگے ہوتے تو وہ اسرائیل کے ساتھ بھی لڑ لیتے. وہ لڑنے والے عرب نہیں ہیں. یہ وہ آخری جو تھے وہ میرا خیال ہے کوئی 7ویں صدی 8ویں صدی میں آئے تھے. کیا ہوا اس کے بعد؟ عباسیز تھے, پیسہ کارپوریٹ ہو گئے, وہ زیادہ پیسہ بہت آ گیا. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ انہوں نے جب سے ہارون رشید کے زمانے سے جو انہوں نے پیسہ دیکھنا شروع کیا ہے, اور عبد الرحمن III کے بعد سے انہوں نے کوئی وہ مطلب اسپین کے اندر, اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ پیسہ ہی دیکھا ہے بس. مطلب شغل ہی میں زندگی گزر رہی ہے بہت صدیوں سے. تو دیٹس دا مین ریزن. میرا نہیں خیال کہ یہ تھیٹر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس ابھی UAE نے اور سعودی عربیہ نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ آپ کوئی مارک کر دیں جگہ ڈیزرٹ کے اندر, وہاں پر ہم اپنے میزائل مارتے ہیں اور ہم کہیں گے ہم نے ریٹیلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ صحیح جگہ پر ہی مارے. پھر سو دا تھنگ اس کے ان کو کسی چیز کی جو ہے نا وہ دیکھیں, ایگزسٹینشیل کرائسس جو ہوتا ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ اب یار میں جا رہا ہوں تو پھر بچے گا اتنے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک ریشنل چوائس نہیں ہے یہ کہ یار دیکھو ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے. بٹ دے آر سیئنگ کہ نہیں, کیوں رک جائیں. یہ پھر جب ایک ارریشنیلٹی کی طرف چلے گی پھر اس کے بعد آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. جو ویتنام کے اندر مطلب یو تھنک کہ یار زیادہ آسان طریقہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بے فکر رہو, لیکن نہیں, انہوں نے کہا ہم نے لڑنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. سو دس از واٹ ایرانینز آر فیلنگ رائٹ ناؤ. ہم نے پاکستان کے کیس میں بھی دیکھا ان کی انٹیلیجنس انتہائی فلاڈ ہوتی ہے. یہاں پر بھی جو یوتھی ہیں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ انڈیا کو یقین ہو گیا تھا اس بات کا کہ جیسے ہی ہم اٹیک کریں گے عاصم منیر بھاگ جائے گا, شہباز شریف کو گرفتار کر لیں گے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. ایگزیکٹلی یہی سب کچھ وہاں پر ہوا ہے. خامنہئی کی کچھ دنوں پہلے کی یوتھی انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں, ملے ہوئے نہیں ہوتے, مطلب ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر بہت بڑا ایک آؤٹ پور آف ہیٹریڈ ہے, اور وہ جیسے ہی ہوگا وہ اہل یوتھ جو ہے ان سے وہ اپنی کرتے رہے نا, اوپینین دیتے رہے, اور ادھر بھی اوپینین وہیں سے بن رہا ہے. اس طرح وہ صحیح بتا رہا ہے کہ وہ جو منارکسٹ ہیں جو پہلوی کے محبت رکھنے والے ہیں, اور ہوں گے ہر ملک میں ہوتے ہیں نا. نہیں, پہلوی کی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر اپریشن اس حد تک تو ہے, یہ بات ماننے والی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اپنے آگے سے ہلنے نہیں دیتے. پھر ایک پرانی ایک ہسٹری تو ہے نا, 40-50 سال پرانی تودا پارٹی کو انہوں نے ختم کیا ہے. دوسری جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں جو لیفٹ کی موومنٹس تھیں ان کو انہوں نے بڑی بری طرح سے, اور پھر اس کے اندر ہارڈ لائنرز ہیں جو ان سے زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ان کو پنگے لینے پڑے ہیں. وہاں پر ان کی طرف سے بھی اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں جو کہ خمینی سے زیادہ ہارڈ لائنرز تھے, ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے پرچ کیا ہے, انہوں نے ان کو بھی پرچ کیا. تو ادھر ایک فیلنگ تو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یار آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر یہ ایسے ہوتا نہیں ہے, ایون ان ڈکٹیٹرشپس وہ کوئی قبائلی نظام ہوتا ہے, کچھ بہت بڑے جو گروپس ہوتے ہیں جو کہ اس بندے کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ناٹ نیسیسریلی بیکاز از ویری پاپولر بٹ بیکاز دے آر ناٹ ریڈی ٹو
کوآپریٹ ود ایچ ادر, اور ان کے آپسی ڈفرینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر ایک انکمبنسی ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے ایک نون ڈیول ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے, تو دیٹس دا مین ریزن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں وہاں پر جب حملے جس طرح کے وہ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل مائی بردرز ان دبئی, میں ٹینشن میں ہوں, وہاں پر بھی there will be a point where people might think کہ یار یہ کیا ہمارے بھائی نے کیا کیا تھا ہمارے, اور آپ کو پتہ ہے پاکستانیز کتنی بڑی تعداد میں وہاں ابو دھابی میں بھی. اب ارامکو کی جو ویڈیو ہے اس میں پیچھے سے سرائکی بول رہا ہے بندہ, جو ویڈیو میں ہے وہ چاہے بنا رہا ہے یا کوئی اور ہے, مگر جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم سرائکی سن سکتے ہیں, which means that there is a huge number of blue collar white collar jobs. یا انڈین ہوگا یا پاکستانی ہوگا, بنگلہ دیشی ہوگا, 3 نیشنلٹیز ہیں جس کو نقصان ہوگا. تو اب یو اے ای کی کل آبادی کا جو اس وقت وہاں پر موجود ہے اس کا تقریباً 16 سے 20% جو ہے وہ پاکستانی ہے. نو امیجن کہ وہ پاکستانی ہیں اور پھر انڈینز ہیں, اور انڈینز پاکستانی سے زیادہ ہیں. ٹوٹل میں نے کہا 3 بڑی ہیں. So when you have this kind of یہ جب چیزیں ہوں گی اس میں obvious ہے کہ there could be a point where سعودی عربیہ might think کہ یار ٹھیک ہے پھر مارو ان کو, صحیح ہے, اوپنلی آ کر بھی وہی بات کر سکتے ہیں. قطر, یو اے ای, they don't matter, ان کے پاس اتنے جہاز ہیں جتنے پائلٹ نہیں ہیں جتنے جہاز ہیں ان کے پاس. سو یہ اگر وہاں پر کرتے ہیں, لیکن پھر بٹ ون تھنگ ہمارے لیے پاکستان کے لیے اس کے اندر اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے. رائٹ ناؤ ہم نے ایک بیلنس کیا ہے اس وقت, ہم نے یونائیٹڈ نیشنز میں جو بات کی ہمارے ریپرزینٹیٹیو نے اس نے کنڈیم اس کو بھی کیا اور کہا کہ ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں جو تمام دوسرے عرب ممالک. پاکستان بہت کوشش, بہت ٹائٹ روپ ہے نا اس وقت. پاکستان بہت کوشش رہے گا, پاکستان اس میں کسی صورت انوالو نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے صرف ایک بڑا مسئلہ ہے سعودی عربیہ کا ڈیفنس. ان کے ڈپلومیٹ نے آ کے الجزیرہ پر آج کہا ہے کہ امریکنز بھاگ گئے ہیں. ان کی ساری کی ساری میں نے سنا ہے وہ سعودی اینالسٹ ہے لیکن فارمر ڈپلومیٹ ہے. ڈپلومیٹ اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چلا گیا امریکہ, تو ہم کیا کریں. کویت سے بھی بھاگ گئے, وہ ساری جگہوں سے بھاگ رہے ہیں نا. ناؤ دا پرابلم از کہ دیر مائٹ بی اے پوائنٹ ویئر سعودیز مائٹ سے کہ یار تم آؤ, امریکہ بھاگ گیا, تمہارے ساتھ ہمارا ڈیفینس پیکٹ ہے. اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم تو افغانستان میں بزی ہیں, ہم کیا کریں, ہم تو نہیں آ رہے اور ہم ہیں بزی. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ ٹاپک. دیٹ از اے پرابلم. ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کو چلیں, ہم بزی ہیں. ایک بات میں کر دوں, وہ جو بات ہے نا F-15 گرنے والی, انہوں نے تو ماننا بھی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی F-15 گرا ہے, مگر اب ویڈیوز آ گئی ہیں. ورنہ انہوں نے نا آج سے 25 سال بعد ہمیں بتانا تھا, ڈی کلاسیفائی کرنے تھے ڈاکومنٹس, اور ہم نے کہنا تھا امریکہ میں یہ بڑی اچھی بات ہے وہ ڈی کلاسیفائی کر دیتے تھے ہم نے ڈاکومنٹس. اس ٹائم پہ انہوں نے ماننا نہیں تھا. اس ٹائم پر یہ جو گرنے کی بات ہے نا, اس کی 2 ہی ریزنز ہو سکتی ہیں. 2 ریزنز کیا ہے, ریزن ایک ہی ہو سکتی ہے, چائنیز ٹیکنالوجی. ناؤ ویدر دیٹ ٹیکنالوجی از ایکٹیولی بینگ شیئرڈ with the Iranians or they've given, no, stolen والا کوئی چکر نہیں ہے. China is a kind of a friend جو کہے گا کہ آپ کو کہ یار لڑائی نہ کرنا, لیکن اگر تم نے کرنی ہو نا تو پھر یہ ہے ان کے کوآرڈینیٹس. ٹھیک ہے, لڑائی نہیں ہونی چاہیے, اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر تم ڈیسائیڈ کر رہے ہو لڑنا تو پھر یہ نا یہاں پر جہاز گرنے کی جو آئیکونک تصویر ہے نا, وہ لیکن وہ دیکھیں ایک سیکنڈ دیکھیں, جو انڈیا کے جہاز گرے تھے نا ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کے سسٹمز جیم ہو گئے تھے. ہاؤ ڈڈ F-15s ڈراپ آف؟ اب جیم کیسے ہو رہے ہیں سسٹم؟ اچھا, کون بھی جو بھی جیم کر رہا ہے وہ بندہ جو ذرا گر گیا نا پہلا پائلٹ, اس کو کویتی ڈنڈے سے مارنے لگا تھا, پھر اس نے کہا بھائی میں امریکی ہوں, امریکی ایرانی نہیں ہوں. گن بھی تھی اس کے پاس, اس کے پاس گن بھی تھی. پائلٹ نے کہا آ جائیں, گن کی ڈنڈا تھا, مجھے تو نہیں پائلٹ کے پاس بندے کے پاس ڈنڈا تھا, پائلٹ کے پاس گن ہوتی ہے نا. ہاں شکر ہے, وہ مار بھی دیتا ہوں, لیکن اس کو پتا کہاں مار دیا پاکستان میں. اچھا اس میں یہاں پر بھی تو مار دیے, یہاں پر بھی تو مارے انہوں نے, پاکستانیوں کو بھی تو مار دیا نا انہوں نے. وہ تو ان کی یار. اچھا وہ جاتے جاتے علی جو ہے وہ کراچی والے انسیڈنٹ کو ٹچ کرتا چاہ رہا ہے نا. اسے نہیں, پہلے وہ انہوں نے نا یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے نا 3 جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں امریکنز نے نا, اور ساتھ لکھا ہے کہ ویریس انجرڈ, وہ بہت اس میں نا. سو یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے ان کے فوجی مارے گئے ہیں. نہیں بیسس پہ نہیں, وہ جو ہوٹلس پہ اور وہ ان کی جو پناہ گاہوں پہ ہوئے نا, وہ اس میں بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں. ابھی وہ بتا نہیں رہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انجرڈ لکھ دیا, تاکہ وہ آگے چل کے کہیں گے کہ دا انجرڈ یو نو. کل رات کو جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے, جو کہ ان کا دوپہر تھی ہماری رات تھی, اس میں اس نے یہ بات جو بولی ہے کہ there will be casualties ہماری طرف بھی ہوں گی, وہ بیسیکلی casualties ہو چکی ہیں, they will not be, ہاں تو اس نے اس کو پریپیئر کر رہا ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں نا ذرا. ہماری بھی جنگ افغانستان سے علی نے کس طرف ہے, کوئی جنگ نہیں ہے, وہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے, ہم افغانستان کو ذرا سبق سکھا رہے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سبق ہم نے سکھانے کا پروسیس شروع کیا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, ہم 2-3 مہینے سے یہ ان کو سمجھا رہے تھے, انسان بنو, وہ نہیں سمجھ رہے تھے, چلتا جا رہا تھا.
آج ہی ڈان میں اسماعیل خان صاحب ہیں, وہ ڈان کے ریجنل ایڈیٹر ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کا ایک وہ مضمون چھپا ہوا تھا, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اخونزادہ ہیبت اللہ اخونزادہ جو اخونزادہ جو ہے ان کا افغانستان کا جو امیر ہے, ان کا جو اسپرچل لیڈر ہے, اس نے پاکستان کو کنوے یہ کرنے کی کوشش کی ہے, پاکستان کو کنوے کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی یہ جو کوئی ان کی پالیسی ہے اس وقت کابل حکومت کی, اس کے میں ایگری نہیں کرتا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بھی ایگری نہیں کرتا. حقانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایگری نہیں کرتے. حقانی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں, حقانی جو ہے وہ طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا جو پرانا بینیفیکٹر ہے پاکستان, جو ان کو ہاتھ سے کھلاتا رہا, پروٹیکشن دیتا رہا, مدرسے ان کے یہاں چلواتے رہے. حقانیوں کے تو میرا خیال ہے بھائی کسی کے مدرسے کے کوئٹہ کے کسی مضافات میں آخری وقت تک کھلم کھلا چلتے رہے, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. اسلام آباد میں پھرتے رہے ہیں, تندوروں پہ جاتے رہے ہیں, وہاں سے بندہ مارا ان کا سر. وہاں یس وہ میرا خیال ہے بہارا کے بازار کی بات ہے. اچھا یہ سب کے اندر اب ہم نے اپنا کام شروع کر دیا. آج منسٹر صاحب نے, انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہے طاہر صاحب, انہوں نے اتنی لمبی ایک لسٹ جاری کی کہ ہم نے سر آج نہیں کی, روزانہ کر رہے ہیں, 26 تاریخ سے سر وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے نا. آج ذرا زیادہ نمبر کریڈٹ دیں سر, وہ کریڈٹ ان کا بنتا ہے. وہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو اچھا جی والا کریڈٹ مل رہا ہے نا وہ تو مل رہا نہیں نا, وہ اچھا جی کی طرح کا کریڈٹ, اس طرح کا ہم نہیں کریڈٹ دے سکتے نا, اس لیے ہم یہیں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. کوئی ایسی مجھے وہ نہیں سمجھ آیا ویسے کہ اچھا جی کے اوپر جو عوام اتنے تو پہ ہوئے ہیں, اور جو اچھا جی کے کیا It's just cringe concept. It's just like cringe content. تو cringe content racist content ہے. I don't know. It's racist and it's cringe. Government and the thing is what they try to do. اچھا racist بھی ہے اس کے اندر. میں نے میری ہمت تندور کا نا, وہ bullshit. تندور کا دے رہے کہ تندور پہ جاؤ گے, اچھا جی تندور پہ جاؤ, روٹیاں لگاؤ, جنگ لڑ سکتے ہو. اچھا یہ جو ہے نا اپنا اچھا جی والا, اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں جو پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں بدر شہباز صاحب, میری ان سے بات ہوئی, میں نے ان کو پوچھا کہ یار یہ کیا سلسلہ ہوا ہے. تو اس طرح ہے کہ یہ جو بچے ہیں, میں ان کو بچہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں جو میجورٹی ہے وہ پیڈ نہیں ہے. دیر آر اونلی 2 انڈیویجولس, مدیحہ اور وہ کوئی کیسر صاحب ہیں, سعد کیسر, وہ صرف پیڈ ہیں, باقی یہ بچے پیڈ نہیں ہیں. یہ نون لیگ کے سپورٹرز ہیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یا اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا یہ اس میں کہنا تھا کہ یہ کانٹینٹ بنا اس میں, لیکن وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں اور اکنالج کرتے ہیں کہ وہ جو 1-2 چیزیں ہیں اس میں وہ پرابلمٹک ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, جس میں کہ جو وہ ریسسٹ ریمارکس ہیں وہ گورنمنٹ کے ہینڈلز یا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں آنی چاہیے تھی. وہ چیزیں وہ ہو گئیں, پر وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہی اسٹینڈز ود ہز ٹیم, اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بچے اپنی کوشش کرتے ہیں فوج کی اسپورٹ میں یا ملک کی اسپورٹ میں پیٹریوٹزم کے جذبے کے تحت وہ یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے کوئی چیز وہ بن گئی. میں نے ان کو عرض کی, میں کہا جی ایک تو یہ ریسسٹ ہے اور دوسرا یہ کرنج ہے, تو یہ اس طرح کا کانٹینٹ گورنمنٹ کے سرکل سے نہیں آ سکتا. آئی ایم شیور کہ وہ اس پہ آگے کام کریں گے, اس کو ذرا بہتر کریں گے, اپنے معیار کو کوئی ایڈیٹر رکھیں گے جو چیزیں دیکھے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہ نکلیں. بہرحال وہ اس طرح کی چیزیں وہ ہوئی ہیں اور وہ برنگس بیڈ نیم ٹو دا گورنمنٹ. باقی عوام جو ہے اتنا میرے خیال سے یاد بھی نہیں رکھتی, بھول جائے گی شاید, لیکن وہ بیچاری لڑکی جو ہے اس کی میم بنا دی ہے ان لوگوں نے, اور وہ میں نے کوئی پتہ نہیں کچھ کیا ہوا تھا تو وہ میم اب ہر کوئی جو ہے نا اچھا جی وہ ہماری قوم جو ہے اسی طرح کرتی ہے, وہ میم بنا دی ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس لڑکی کو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. شی از آلسو ود ہائی اسپرٹس, اور وہ مطلب پالیٹکس میں اور وہ سارے معاملات میں شی از انوالوڈ اور شی وانٹس ٹو بی انوالوڈ. شی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ کہ اس کو کیا ٹرولنگ ہو رہی ہے. چلو جی یہ تو ہو گیا اس کا. اب سارے معاملے کے اندر جو افغانستان ہے ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی ابھی تک کہ بھی 2-4 ہفتے اور چلانے کی ضرورت ہے اس کیمپین کو. افغانستان کو سمجھ آ گئی ہوگی, حملہ تو ہم ان پہ کر رہے ہیں نا. نہیں, افغانستان کو تو 2-3 دن پہلے سمجھ آ گئی ہوئی ہے, لیکن ہم نہیں مان رہے نا. بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج جو ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے کچھ 200-250 کے قریب جو ہے ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹس ہوئی ہیں. مطلب فارن منسٹر جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے, اس کے پاس ایڈڈ پورٹ فولیو ہے, بڑا پورٹ فولیو, اس سے بھی بڑا, فارن منسٹر سے بڑا. تو وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پر جا کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہمارے معاملات طے ہو گئے, اور پھر جو پاکستان کی سائڈ کا ہے, پاکستانی سائڈ کا جو بارگین ہے وہ ہم پورا بھی کر رہے ہیں. ہم نے کہیں پر ان کو جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کیا کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ پھر ہم اس سے مکرے ہوں. یہ لوگ جاتے ہیں قطر, یہ لوگ جاتے ہیں سعودی عرب, یہ لوگ جاتے ہیں ترکی, سب سے بیل آؤٹ بھی لیتے ہیں. یہ پاکستان سے بھی پیسے لیتے ہیں, پاکستان سے پیسے مانگے بھی ہیں انہوں نے, پاکستان نے دیے بھی ہیں, پیسے لے کے کھا جاتے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ کوئی سستے بھی ہیں, سستے اس لیے کیونکہ کون سا عوام پہ لگانے ہیں, خود جیب میں مطلب کتنے کو کڑھائیاں کھا جاؤ گے, کتنے کو بکرے کھا جاؤ گے, وہ تو آپ, اور وہ تو ویسے بھی وہ لوگوں سے مطلب چھین کے بھی کھا لیتے ہوتے ہیں. دا پرابلم دے ہیو از کہ وی ہیو از
کہ باز نہیں آ رہے, رک نہیں رہے. اس کی وجہ سے پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے, اب آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے, ایک تو ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان نے یہ پوری طرح سے بات کی ہے کہ جی یہ ایران میں جو ہوا ہے آیت اللہ خامنائی کا جو قتل ہے, یہ ایک مطلب یہ کس قسم کی وارفیئر ہے یہ, کہ جس میں آپ جو ہے وہ دوسرے بندے کے جو لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی, آپ اس کو جا کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہو. تو پاکستان نے اس وجہ سے ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس خود بھی وہ اپنا کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے, تو ایک تو ریزن یہ ہے, اس لیے نہیں کی صرف, بٹ ایک اور بھی ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ طالبان وہاں پر حکومت میں اس وقت, بیکاز وہ دنیا میں آئسولیٹڈ ہیں, وہ دنیا میں ان کو ثواب کا کام سمجھ کے دنیا کہہ رہی ہے اچھی بات ہے پاکستان مار رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. تاجکستان بھی کہے گا ٹھیک ہے مارو انہوں نے, ازبیکستان بھی کہے گا, چائنا بھی کہے گا یار بات کسی کی نہیں سنتے. قطر نے تھوڑا سا, کیونکہ وہ تھے بچیاں بھی دیتی ہوئی بیٹیاں شہزادیاں جو ہیں ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے, وہ تھوڑا سا ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے. دوسرا ان کا یہ ایک ونڈو, میں نے بھی کہا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اچھا کلیریفیکیشن دے دی کہ شہزادیاں بیاہی ہوئی ہیں. تو وہ دیکھیں یہ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے یہ بڑے خاندانوں میں, شاہی خاندانوں میں, ان کی کئی بیویاں ہوتی ہیں, ان کی پھر کئی بچے ہوتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنا لو. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس نا, دس از ہاؤ, مطلب میڈیول جو اسٹیٹ کرافٹ تھا وہ یہی تھا نا. تو وہ میڈیول اسٹیٹ کرافٹ ہی ہے نا, وہاں کون سی جمہوریت ہے یا کمیونزم آ گیا ہے, وہ تو جس طرح کی وہ حکومتیں اسی طرح سے وہ چل رہے ہیں ابھی تک بادشاہ آتے ہیں. تو ہم ان کی طرف سے بھی اس طرح کا, سعودی عربیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کٹتے ہو کٹ جو. آپ کو یہ یاد رکھیں یو اے کی طرف تو ویسے بھی یو اے اوپنلی آ کے ایڈمٹ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم یو اے کے ساتھ ہیں, طالبان کی طرف جو ہے ہمارا کوئی سافٹ کارنر ہے, کیونکہ وہ تو پوری دنیا میں اسلامو فوبیا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو یورپ میں بھی پیسے دے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف باتیں کیا کرو, تو ان کا تو آفیشیل ہو گیا, اب ای یو کی پارلیمنٹ میں آ گیا. سو دا تھنگ از کہ یہ جو تمام ممالک ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 90s میں بھی پرنس فیصل الترکی تھے غالباً, جن کے ساتھ بدتمیزی کی تھی ملا عمر نے, جب انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن ہمیں دے دو, کیونکہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس طرح کی تقاریر کر رہے تھے اور اس طرح کا لٹریچر آ رہا تھا ان کی طرف سے, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عربیہ کے اندر امریکن بیسز ہیں, تو سعودی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, انہوں نے جو ہولی لینڈ ہے اس کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا, اس کی پروٹیکشن تو امریکہ کے حوالے جو ہے وہ ملک کو کر دیا. سو پاکستان کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے, پاکستان ان کو ڈیکیپیٹیٹ نہیں کرے گا, مگر بیسیکلی پاکستان ان کی ڈیکیپیٹیشن کر رہا ہے کہ ان کی کیپیسٹی ختم کر رہا ہے لڑنے کی. پاکستان ان کے اسلحہ ڈیپوز کے اوپر, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں, اینڈ پروبیبلی اٹ از دا رائٹ اسٹریٹجی ٹو انڈر پلے اٹ, بیکاز ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے 3 دن پہلے, آپ کو پتا ہے جب سٹارٹ ہوئی ہے نا جنگ, اس وقت پاکستان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ان کو ہم نے اتنا کٹنا ہے. 2 غلطیاں ہوئیں. ایک تو یہ تھا کہ 53 مقامات پر یا 51 مقامات پر جب انہوں نے اٹیک کیا تو دیٹ واز اے ہیوج, یعنی پورے 1200 مائلز کا جو آپ کا بارڈر ہے اس کے اوپر اکراس دا بارڈر, کرم سے لے کے اور نیچے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چمن سے لے کے اور اوپر چترال تک, انہوں نے ہر جگہ سے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائکس کی, اٹیکس کیے, وچ از وائی پاکستان نے سوچا کہ یار یہ ایک دفعہ ان کی جو ہے نا وہ. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ بیکاز پاکستان از کلوزلی مانیٹرنگ دا سچویشن, جو ہم آج کل سارے کے سارے سچویشن مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں مانیٹرنگ دا سچویشن میں. وہ ان کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. روبیو ان کو بتا دیتا ہوگا, ایم بی ایس ان کو بتا دیتا ہوگا, اومانی بتا دیتے ہوں گے, تو ان کو کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن تھی. سو 27 کی رات کو جس وقت قطر نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یار چلو بند کر دو, تو ہم نے ان کو کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں. گھنٹے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, بیکاز پروبیبلی پاکستان گاٹ دی انفارمیشن دیٹ ایران از گوئنگ ٹو بی اٹیکڈ. اور ان کے دماغ میں جو پہلی بات ہوئی, آپ دیکھیں کل جیو کے اوپر ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے, کیبل کے اوپر یہ پیغام چلا ہے, سو دے نیو کہ پاکستان کے اوپر بھی اٹیک آئے گا, وچ از وائی وی ڈیسائیڈڈ کہ یہ جو امریکی اسلحہ ہے یہاں سے اس کو جتنی جلدی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. سو وی ڈیڈ این اوجڑی کیمپ آن اے میسو اسکیل, پورے کنٹری لیول کے اسکیل کے اوپر. وی اٹیک بگرام ایئر بیس, وی اٹیک پنچیر, وی اٹیک کندھار, جہاں جہاں پر جتنے بھی اسلحے کے ڈپو تھے کابل کے اندر تھے, ہر جگہ کے اوپر پاکستان نے اٹیکس کیے. اینڈ پاکستان از اونلی گوئنگ آفٹر دیئر ایمونیشن, پاکستان از اونلی گوئنگ آفٹر اسپیشلی امیریکن. بیکاز آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی جو چل رہی ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہ افغانس آر ناٹ ویری کیپیبل ایٹ ہینڈلنگ دس ماڈرن weaponry. There could be Indians involved, or at least in the training side, back end پر ضرور ہو سکتے ہیں. سو پاکستان, اور آپ نے کل دیکھا ہے کہ رات کو جس وقت چابہار کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, اسی وقت یہ جیو والا معاملہ چل رہا تھا. اسی وقت جو ہے وہ امرتسر کے اوپر جو ہے وہ انڈین ایئر فورس بھی موجود تھی. پاکستان کی ایئر فورس اس وقت 3 جگہ پر انگیج تھی, یہاں انڈیا کی بارڈر کے اوپر بھی, نیچے گوادر کو بھی پیٹرول کر رہی تھی بلوچستان کے بارڈر سے, اور ساتھ جو ہے وہ افغانستان. اور میں آپ کو یہ اب بتا رہا ہوں, یہ بات آپ لکھ لیں کہ یہ افغانستان سے فارغ ہوتے ہی
اگر یہ وار پرولونگ ہوتی ہے ایران کے اندر تو اگلی پھینٹی جو ہے نا وہ ویسٹ بلوچستان میں ہے, بہت بری طرح سے پھینٹی ہے, بیکاز اب ہم نے اپنے اینڈ کور کرنے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہمارے جو شنوندرے چھوڑے ہوئے ہیں ہم نے, جو کہ کل کہہ رہے تھے کہ اٹک سے کوئی بھی جو ہے اٹک سے آگے کہیں پر بھی حملہ ہوتا ہے وہ ایک ہی انسان پر ہوتا ہے, وہ ایک ہی قوم پر ہوتا ہے. جو کل کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے جو اندر ہے نا, میں بلوچوں سے اور پنجابیوں سے اور سندھیوں سے اور پشتونوں سے میں سب سے رابطے میں ہوں, اور پاکستان میں کسی بھی وقت ڈس انٹیگریشن کے لیے جو ہے وہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے, ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جو ہمیں ہر وقت بتاتے تھے کہ ہم آئین کے مطابق ہم چل رہے ہیں, ہم آئین کے تحت اپنے انسانی حقوق کے مطالبے کر رہے ہیں, ان سب کو وقت آ گیا ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ مکو ٹھپنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. So this is what's going to happen next. چلو جی یہ ہونے والا ہے سب کے اندر. رانا صاحب بھی تو ہو گئی سیریس باتیں, جنگیں ہو گئی. ایک جو جنگ ہے وہ پی سی بی نے شروع کر دی. نہیں سر, افغانستان پہ یہ ہے کہ دے وینٹ ٹو سعودی عربیہ, انہوں نے کہا کہ کیا دیں ہم پاکستان کو. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ روک دیں تو کیا آفر کریں ہم پاکستان کو. تو انہوں نے کہا نہیں وہ آپ ان کو کہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اب نہیں یوز ہوگی. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, کوئی ٹینجیبل کچھ نہیں. انہوں نے کہا ٹینجیبل یا تو آپ ان کو ان کے والے کر دیں یا ان کو آپ خود کاروائی کر دیں, تو ہم کچھ تو آفر کریں. دے وینٹ ٹو چائنیز دین, چائنیز سیٹ دا سیم تھنگ ٹو دیم. انہوں نے کہا وٹ شوڈ وی آفر پاکستان, وٹ از یور آفر. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی یہ افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے. بائی دا وے وہ بامیان جا کر بیٹھ گئے ہیں, ہیلی کاپٹرز وہاں پر ان کے گئے ہوئے ہیں اور وہ ادھر نکل گئے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. تو پاکستان اس ٹائم جو اسٹریٹجی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ بہت پہلے ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے کہا تھا ایسی کی تیسی ہوگی اور افغانستان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. وہ تھوڑا سا ٹائم لگا کیونکہ وہ بیچ میں پھر قطر وغیرہ انوالو ہو گئے تھے, لیکن وہ آ گئے ہیں وہاں پر. اور جو اسٹریٹجی ہے نا جی, جس بندے کی اسٹریٹجی ہے, ہی از ویری فوکسڈ اینڈ ہی ہیز دیٹ کنوکشن کہ دس از دا رائٹ روٹ. اور افغانستان کے لوگ اور ان کو سپورٹرز جو بڑی باتیں کرتی ہیں نا, وہ گریو یارڈ آف امپائر اور یہ اور وہ, تو اب آپ دیکھیے گا کہ بہت ساروں کی تسلی ہوگی. یہ معاملہ اب کسی طرف لگے گا, پھر یہ معاملہ ختم ہوگا. چلو سر رہتے ہوں ہو گیا افغانستان تے ایران دا مسئلہ نا, سارے کرکٹر دا مسئلہ سالو کرو. کھیلنے گئے تھے وہ ورلڈ کپ, وہاں ملنے ان کا خیال تھا ڈالر کما کے آئیں گے, تنخواہیں ملیں گی, کچھ ہوگا. کام پوٹھا پڑ گیا, لینے کے دینے پڑ گئے. ہاں جی, ESPN کی آج ہی چھپی ہے جو رپورٹ, اس کے مطابق پی سی بی نے 50 لاکھ روپیہ فی پلیئر جرمانہ کر دی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے ایک ہی صف میں محمود اور ریاض دونوں کو کھڑا کر دیا. مطلب ایک ہی صف میں صاحبزادہ فرحان ہے, ٹورنامنٹ کا ٹاپ اسکورر, نہ صرف اس ٹورنامنٹ کا, تمام آئی سی سی کے T20 ٹورنامنٹس میں وہ ہے. وراٹ کوہلی کا اس نے پتہ نہیں 15-16 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا. ہائی ابھی تک کل تک اس کے ہائیسٹ چھکے تھے, ہیٹ میں اور بھی باہر ہو گیا تو ہائیسٹ ہی رہیں گے. 18 چھکے اس نے 2 سینچریز کی ہیں, کسی نے نہیں کیا. 2 سینچریز ایک ٹورنامنٹ میں کسی نے نہیں ماری. پاکستان کی طرف سے ایک ہی پلیئر کھیلا ہے. جتنا آپ کا سکور ٹوٹل ہے نا, اس میں سے میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں گا تو 70% ڈگری سے کھیلے گا پورے ٹورنامنٹ. 2 سینچری ہیں یار. ہاں, آپ نے اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ کا نسخہ تھما دیا, بجائے اس کے کہ سب باقیوں سے 25 لاکھ اکٹھا کر دو, اس کو دو کہ ان کے حصے کا کرکٹ بھی وہ کھیلا آدمی کھیل کے آیا. اور یہ کیا ہے, مطلب پی ایس سی بی نے مذاق بنایا ہوا ہے, یہ کوئی جوک چل رہا ہے یہاں پہ. سر نہیں سر, دیکھیں میں تو کہتا ہوں بہت اچھا کیا. 50 لاکھ کی بجائے 75 لاکھ کرتے, کروڑ روپیہ کرتے, ان کی جائیدادیں لے لیتے ہیں, ان کی گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, ان کے بچے چھین لیں, ان کے FBR گھروں ان کے قبضہ کر لیتے گھروں پر, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیتے, لاک کر دیتے. وہ گھروں کے کوآرڈینیٹس ہو ایران کو, یہاں اسلحہ ڈپو ہے امریکہ کا, یا پھر ان کو دو وہ جنہوں نے امریکن کونسلیٹ پہ حملہ کیا ان لوگوں کو دو. کوئی یہاں پہ امریکہ کا سیف CIA کا سیف بات کر رہے ہیں. دس could have happened but not this, but شاداب کے گھر کے دے دو. انڈے ٹماٹر تو پرانے زمانے میں مارے جاتے تھے نا اس کرکٹرز کے گھروں میں جا کے, جب اس طرح برا حال کیا آتے تھے. بٹ we've come a long way from that. اب ایسا نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ ہم ہارتے رہتے ہیں نا, ہمیں عادت نہیں ہے ہار جیتنے کی. اب کب مارے ہیں, انڈے ٹماٹر بھی مہنگے تھے, آج کل سستے ہیں. آلو سستے ہیں, آلو مار سکتے ہیں, بٹ وہ خیر زور سے لگتا ہے. بہرحال سر اس کو کہا تھا نا انضمام کو کہ اس میں ٹورانٹو میں آلو, تو بیٹ لے کے نکل نہیں گیا تھا. سب سے سستا پتھر ہے, پتھر مارے. پاگل ہو گیا یار, ابلا ہوا آلو ابال کے کر لیں, وہ ٹھیک ہے, سستا بھی ہے, آپ کو یاد ہے ہرٹ نہیں کرے گا. ٹورانٹو کے اندر اس میں بیان ہوا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ سکلین مشتاق تھا یا کون تھا, اسے اسپیشلی کسی نے اسپیشلی بالر نے, کسی اسپنر نے اسپیشلی بیٹ لا کے دیا اس کو اندر سے لا کے, تاکہ جا کے مارے میرا نا بیٹ لے کے آ. وہ بھی سائن وہ گیا
نہیں مشتاق نہیں تھا, وہ گیا اور جا کر نا وہ بیٹ لے آیا اور وہ لا کر انجی کو پکڑایا, انجی باؤنڈری کے وسیم نے اس کو کہا تو نے بیٹ, تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ آلو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں لیکن سر دیکھیں, بٹ یو ڈو اگری ود دس, آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پی سی بی نے صحیح جرمانے کیے. او سر 100% نہ صرف یہ چائنا کی جو ون چائلڈ پالیسی کے دوران وہ دوسرا بچہ جس کا ہوتا تھا اسٹیٹ لے جاتی تھی اس کو. تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ ورلڈ کپ پالیسی ہے کہ ورلڈ کپ نہیں ہوگا تو بچے چلے جائیں گے. دیکھیں یار میری بات سنیں, یہ 6 ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں, مطلب یار کوئی اینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ان کو ڈراپ کر دیں. You were not supposed to say those words on YouTube shows, man. مطلب یہ کیسے ہیں یار, یہ کیسے What you just said, جب میں نے خبر پڑھی تھی, جب تم you didn't say, but when I read the news, I wrote it there on Twitter. جب پڑھتے ساتھ مجھے کوئی اس پر تو میں خوش ہوں کہ چلو کوئی تو کوئی مطلب ٹھیک ہے صاحب زیادہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پسا جاتا ہے, وہ ہے نا گن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, تو وہ پسا جاتا ہے. وہ صاحب زیادہ فرحان کے ساتھ بھی ہوگی, فخر کی بھی پرفارمنس اچھی تھی, گھن کہہ لو چلو جیڑا بھی ہوتا ہے گھاف نون. کوئی اردو میں ہماری غلطی نکال دے بھائی, مگر یہ صاحب زبان ہے, میں اور رانا صاحب تو پنجابی ہیں, تھوڑی ہم غلطیاں کرتے سر میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی جاتا ہے. عثمان طارق ہے یا ابرار ہے, ان کو بھی آپ کہیں کہ یار ان کو 50 10 12 لاکھ کر دیں, لیکن یار یہ کیا, یہ شاہین کیا ہے یار, اس کے تو پلیز ٹاک اباؤٹ دس. میں نے تو دیکھا نہیں, آخری میں نے تو ٹک ٹاک پہ میرے سامنے آ گئی, 28 اسکور چاہیے تھا, وہ 22 کھا گیا, آخری 2 گیندیں وہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا بیٹسمین ہے وہ بہت زیادہ آگے آ گیا وکٹ چھوڑ کے اس طرف, اس لیے وائڈ نہیں دی امپائر نے, ادروائز دوز وڈ ہیو بین وائڈ بالز. ہاں وہ ہمارا اینگل چینج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ اپنی طرف سے وسیم اکرم بنی پھرتا ہے. مزیدار بات پتہ کیا ہے, شاہد افریدی نے جو کیا نا شاہین کی, علی تمہیں سنا ہے اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا یار یہ بیسکس نہیں پتا تمہیں کہ جب تم اپنا تھرڈ مین اوپر لے لو, آپ پوائنٹ آپ کا اوپر ہے تو آپ نے یہاں بول نہیں کرنی. کتنی بار میں نے اس کو سمجھایا ہے, کہتا میں نے کتنی بار سمجھایا ہے, کہتا یہ سمجھ نہیں آتی, وہ بھی تو افریدی ہے, وہ بھی وسیم اکرم نے کہا, یہ انٹرویو موجود ہے وسیم اکرم کا, کہ میں نے 1 گھنٹے شاہد افریدی کو اس کو سمجھایا, کھڑا ہو کے لیکچر دیا کہ دماغ سے کھیلنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں نے 2-3 بندوں سے بھی اس سے جو ہے نا گوروں سے بھی بات کروائی کہ انہوں سمجھاؤ, ساروں نے سمجھایا. کہتا اس کے بعد میں نے 1 گھنٹہ اس کو لیکچر دینے کے بعد نیٹس میں نے پہلی گیند کی اٹھا کے 6. سر وہ کلین مشتاق نے وہ اتنا مطلب غیرت کہیں چھوڑ آیا ہے, وہ نہیں دیکھیں ابھی بھی یہ شاہد افریدی غلط ہے. یہاں پہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر داماد کی جو عزت ہوتی ہے نا وہ ایک ایسی ہوتی ہے. دیکھیں میں اپنے سسرال نہ بات کرو آپ کو, جی میں آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ. وہ کہہ رہا ہے شاداب جو ہے نا وہ بولا کہ بیٹی دی ہوئی ہے وہاں پہ بھائی, وہ کہہ رہا ہے مائک ہیسن جو ہے نا اس نے شاداب کو استعمال نہیں کیا. آپ اس نے بتایا کہ قطر طالبان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, شاداب کو نہیں کرے گا, ہاں تو وہ اب نہیں کرے گا, یہ کیا بات ہے یار. اور میں کہتا ہوں اس کلین کو بھی ساتھ جرمانہ کریں 50 لاکھ, بلکہ شاداب کو اپنا جرمانہ اس کلین سے لینا چاہیے. کلین سے شو کرا لیا نا, اس کو کہ پیسے پوسے کوئی نہیں چاہیے. تم نے اپنے دماغ کی تعریف کی تھی, اس کے پیسے ہو گئے, تم دے دو. اچھا اب آپ دونوں اس کا مطلب اچھا اس کے چکر میں پھر اس نے اس کے دوستوں کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے, وہ بابر کو بھی ڈیفینڈ کرتا رہا بیچارہ, سب کو اس نے وہ ڈالا نا, اس نے کہا جی آل راؤنڈر جو آپ نے کھلائے ہوئے ہیں, اور شعیب اسرا تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. نہیں کون آل راؤنڈر ہے؟ شعیب کہتے ہیں یار 6 اوور میں وہ اس کی رنزیں نہیں ہوتی, 10 اوور کے بعد وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کی رنزیں نہیں ہوتی. 4 اوور میں اگر آؤٹ نہیں ہوا 6 سے 10ویں تک تو یار اس کا کیا کام ہے, 20 تو سارے اوور ہے, 16 وہ کھیل نہیں سکتا. نہیں صاحب آل راؤنڈر کون ہے؟ شاداب آل راؤنڈر ہے سر, وہ کہہ رہا ہے پراپر آل راؤنڈر ہے. کلین کہہ رہا ہے کہ ایک بولنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے, ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے, ایک کمپلیٹ آل راؤنڈر ہوتا ہے. شاداب از اے کمپلیٹ آل راؤنڈر, تینوں نہیں کر سکتا نا. I would respond to that by saying کہ سکلین was a better all rounder than شاداب خان. سینچری کی ہوئی ہے ٹیسٹ میں, سینچری کی ہے, نیوزی لینڈ کے خلاف سینچری کی ہے, وہ 79 کیا اس نے زمبابوے کے خلاف, 257 نیوزی لینڈ میں اس نے کی ہوئی ہے سکلین نے. اب تو دیکھو نا یار, مطلب اگر سکلین یہ کہہ رہا ہے نا کہ شاداب خان ایک پراپر آل راؤنڈر ہے, اور پراپر نہیں کمپلیٹ. مجھے سکلین مشتاق جو ہے اس بیٹنگ کے ساتھ وہ بالر کتنا بڑا ہے کہ مرلی دھرن کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس سے دوسرا سیکھا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کا موجد وہ ہے, رائٹ, یہ لیگ اسپن نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے, جو کام اس کا ہے یہ وہ نہیں کر سکتا. اور ریگولر مار رہا ہے, 50th اوور کرتا تھا, 47th اوور کرتا تھا, دی اونلی ٹائم اس زمانے میں اسپنر یوزڈ ٹو ڈو دیٹ بیک آخری اوور میں. یس
وہ اس قابل. اب یہ معاملہ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو ایک سعید اجمل آیا تھا, وہ بعد میں تو ویسے ڈیتھ اوور کروا سکتے تھے ہوتے رہے, پھر اب تو اسپنرز کہیں ہاں راشد رشید بھی, اور وہ کیا نام تھا وہ بدری جو ویسٹ انڈیز کا تھا, اتنا نہیں کرواتا جتنا کروانا چاہیے ماڈرن کرکٹ میں. پر اینی وے سر تھنگ از آپ ہی کہہ رہے ہیں ہو جائے فائن, آپ نے کہا سر وہ فائن کو تو چھوڑیں, میں تو کہتا ہوں میرے بس میں ہوتا میں تو ان پہ جھوٹی ایف آئی آر کرواتا. ہٹلر کا ایک واقعہ نہیں مشہور, لائن میں کھڑا کر کے مارنے والا, میں تو سر ان کو وہ میسج کر کے صاحبزادہ اور فرحان ان پہ مطلب ظاہر ہے یہ کہ کیسز کرواتا. اور صاحب زیادہ مزے کی بات آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کو میسیجز کر کے تو ان پہ سر میں ان کو رات کو 2 بجے ناکے پہ رکوا کر اور 2 گھنٹے وہاں پہ کرواتے بھائی. ہاں میرے بس میں ہوتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں ناظرین, اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہماری اتنی اچھی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو پتہ نہیں کہاں لے جائے, میرا صرف اس میں چھوٹا سا یہ ہے کہ اچھا وہ ایک چھوڑیں ایک سیکنڈ ذرا کرکٹ ٹیم کو چھوڑیں, ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جا کر نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو پیسے دے کر آئے تھے ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہاکی کے پلیئروں کو, 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ون ڈے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 سال ہو گئے ہیں نقوی صاحب جو ہے میرا خیال ہے 3 سال ہو گئے چیئرمین بنے ہوئے. چیف منسٹر بننے کے بعد بنے تھے نا بھائی, چیف منسٹر ہوتے ہوئے تو نہیں تھے بھائی تھوڑے دن کے لیے سیٹھی صاحب ہیں. چیف منسٹر بننے کے بعد بنائے یار, جب یہ چیف منسٹر سے فارغ ہو گئے نا تو پھر پی سی بی اور سینٹ سے چلو جی 2 سال سے اوپر تو پھر بھی ہو گئے نا, 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں رائٹ. ابھی بھی اگر آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے پی سی بی کے لیول پر تو یو انوائٹ سیٹھی صاحب اور ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی کی کرنا ہے. سیٹھی صاحب بتاتے ہیں یار یہ چیزیں ہمارے بس میں ہیں, ٹھیک ہے نہیں because you're not very good at your job, yeah, either that or you do not want or you do not have the time to, you do not want the blowback from the job. نہیں blow back تو پھر اگر کوئی فیصلہ ہو اس میں blow back ہونا, کہیں اس نے بھی کہا تھا اس نے بھی کہا تھا. نہیں میری بات سنیں, بلو بیک کو چھوڑ دینا, ابھی یہ جو ٹیم کی حالت ہوئی ہے اس میں کون سا بلو بیک رہ گیا جڑا ہونا ہے جی. اچھا نمبر 1 نمبر 2 کتنے ورلڈ کپ سے آپ باہر ہو چکے ہیں. 2024 میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی, اب تو گنتی ایشیا کپ ہوا. تو یہ بتاؤ کہ ہم اگلے میں کام کتنوں میں گئے ہیں, کتنوں میں ہم اگلے راؤنڈ میں گئے ہیں. میں نے ٹویٹ کی ہے, مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریئر اینڈنگ ورلڈ کپ ہونا چاہیے تھا فار 6 پلیئرس. میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں, شاہین, شاداب, بابر, سائم ایوب, یہ آپ کا نواز اور سلمان علی آغا کپتان. 7 ہو گئے یہ 6 پلیئر جو ہے نا 7 ہو گئے, نہیں 6 ہیں. اچھا شاہین, شاداب, بابر, نواز, سلمان علی آغا اور سائم, یہ 6 پلیئرز کے لیے یہ کریئر اینڈنگ ورلڈ کپ ہونا چاہیے. آپ نے 2003 کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہے, وسیم کی کیسی بھی پرفارمنس ہے, وقار کی کیسی بھی پرفارمنس ہے, راشد لطیف میرا خیال ہے بچا تھا, ایک انضمام بچا تھا, انضمام بھی ٹیم سے باہر ہو گیا تھا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک سائڈ پر کر دیے تھے, وہ اعجاز وغیرہ تھے, یہ سب کا سب سعید انور کا کریئر ساؤتھ افریقہ کا ورلڈ کپ, یہ ورلڈ کپ یہ کریئر اینڈنگ ورلڈ کپ ہونا چاہیے تھا سب کے لیے. جی 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 بابوں کی ان ٹیم سب کے لیے یہ کریئر اینڈنگ ٹورنامنٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ 6 کے 6 کھیل رہے ہوں گے اور سلمان مرزا اگلا ٹورنامنٹ بھی ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کے دیکھے گا. مجھے یہ چیز مجھے یہ سمجھا دیں, آپ پلیئروں کو چھوڑ دیں جن کو 50-50 لاکھ روپے فائن کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نقوی صاحب تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, یہ جو ڈائریکٹرز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو سلیکٹرز ہیں اور یہ جو مینیجرز ہیں, یہ ان کو کوئی فائن نہیں بن رہا. یہ شاداب کیوں کھیل رہا تھا, مجھے صرف مائک حسن کی وجہ سے. یہ نسیم شاہ کیسے ٹیم میں آ جاتا ہے, کس پرفارمنس کی بیس پر باہر ہوتا ہے اور کس پہ ادھر آتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک میچ کھلایا بس, کیوں, کیا ریزن تھی وہ کھلانے. سلمان مرزا کیوں نہیں کھیل رہا, کیونکہ اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا. وہ پچھلے میچ میں 2 آؤٹ کرتا ہے, اگلے میچ میں باہر کر دیتے ہو. نہیں تو فہیم اشرف نے نیدرلینڈز کے خلاف سنگل ہینڈلی آپ کو میچ جتایا اور اس کو آپ نے پکڑ کے باہر کر دیا. اتنا مزیدار کیس ہے سلیکشن کی, یہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو سیریس اسلام آباد یونائٹیڈ کی بنیاد پہ, لیپ ٹاپ مافیا کی بنیاد پہ, صحیح باتیں کرنی سب جو جن کی وجہ سے ڈلی ہوئی وہ بتاؤ نا. وہ لیپ ٹاپ ایک مافیا تھا, کچھ اسٹیٹ مافیا اسٹیٹ پیڈ کر کے انہوں نے وہ اسٹیٹ پیڈنگ کی جہاں تک بات ہے, آپ ابھی بھی کرک انفو پہ جائیں اور وہاں پر ایک آپشن ہوتی ہے, وہ آپ کسی بھی پلیئر کو دوسرے پلیئر کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں. حارث رؤف کی آج بھی دنیا کے کسی بھی جو فاسٹ بالر ہے اس کے مقابلے میں آپ اس کو مقابلہ کر لیں شاداب کا, وہ دنیا میں کسی بھی پلیئر کے آل راؤنڈر کے مقابلے میں بہتر آل راؤنڈر ہے, وچ از ٹرو. لیکن اگر آپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, اگر آپ میچ دیکھ رہے ہیں تو وہ میچ اس نے ہروایا, جو ہروائے ہیں گنوا سکتا ہوں میں آپ کو. شاداب نے کتنے ہروائے, حارث رؤف نے کتنے ہروائے, آپ مجھے بتائیں. سائم ایوب کو 76 پتہ نہیں 67 کتنے میچز ہو گئے اس کے T20 55, اور کیا کھیل رہا ہے وہ. اس کو ایک ہی شاٹ آتا ہے. اس دن اس نے یار وہ ہالینڈ کے خلاف جو شاٹ مارا ہے, ہالینڈ سے میچ ہوا ہے ہمارا جو چھوٹی ٹیموں میں, کس کے ساتھ ہوا ہے, نیدرلینڈز کے ساتھ, جو اس نے شاٹ مارا ہے وہ 9 لوگ چھکا مارا تھا, وہ جان لانگ آن پہ چوکا ہو رہا ہے. یہ انہوں ہوش ہی نہیں ہے کہ کتنے میری گیند جا رہی ہے. How many years do you need to come back to form?
آپ نے شروع میں آئے تھے, آپ اپنے آسٹریلیا کے خلاف جا کے رنزے کی, ساؤتھ افریقہ میں رنزے کی, سر بٹ آپ پکڑے گئے بیکاز ایوری ون نوز کہ یار اس کو تھوڑی سی باہر کھیل سیریز میں وہ اسکور کر دیتے ہیں اور آئی سی سی ٹورنامنٹس میں چلتے نہیں, ٹورنامنٹس میں. اچھا پھر جیسے ہی پریشر آتا ہے انٹرنیشنل لیول کا, بڑے ٹورنامنٹ کا, انڈیا کا, صاحبزادہ فرحان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے 2 سینچریاں کی ہیں, بالکل کی ہیں, ایک میچ وہ چلا نہیں بس, باقی تمہاری ٹیم جو ہے پورے میچوں میں لیٹی رہی ہے. جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے یار, میں مان لیتا ہوں کل دھو کے ویسٹ انڈیز نے حشر نہیں کیا پانڈیا کا. یار پانڈیا کو دیکھ کے ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا یہ بلا ہے جن میں کھا جائے گا. بیسٹ بولنگ پرفارمنس پانڈیا کے ہمارے خلاف ہے. ہاں تو وہ اچھا یہ سانو پہلے کوئی اس طرح ہے, وہ گنگولی وہ 16 رن دے کے 5 آؤٹ کر کے ٹورنٹو میں مارے, اس کے کریئر بیسٹ سیٹس تھے. وہ سائمنڈز کو بنایا, ہم بڑے ایسے پلیئرز ہیں, بڑے اسپنرز ہیں. مطلب 2003 کے ورلڈ کپ میں سائمنڈز کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, پونٹنگ زبردستی اس کو لے کر گیا تھا, میچوں میں وہ فیل ہو رہا تھا, پاکستان نے اس کو جا کر اس کو کہا ٹھیک ہے 120 تے 5 آؤٹ کیے تھے. شین وان جس میں وہ ڈوپنگ کی وجہ سے اسی دن پتہ چلا تھا کہ شین وان نہیں کھیل رہا, ڈوپنگ کی وجہ سے سائمنڈز جو اس نے آ کے وہاں پر 100 کی 310 سکور کر دیا. اچھا سر اب سیریز تھوڑا سا نا وہ یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں ہر کوچ جو آتا ہے نا اس کی ایک ویژن ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. مائک ہیسن کی اسٹریٹجی جو ہے نا فیل کر گئی ہے, وہ بیس کرتا ہے آل راؤنڈرس کے اوپر نا. اس نے اسلام آباد یونائٹیڈ میں یہی کیا تھا, اٹ ڈزنٹ ورک, اٹ ہیزنٹ ورک, اٹ ڈزنٹ ورک, اٹ وونٹ ورک. سو اب آپ کو مائک ہیسن سے جان چھڑانی چاہیے. اور پھر آپ کو کوئی بٹ ہیز اٹ ورک فار اسلام آباد یونائٹیڈ؟ یار وہ 1-2 جیت گئے تھے علی, نہیں وہ جیتے ہیں پی ایس ایل جیتے. مائک ہیسن نہیں تھا 10 سال پہلے آئی تھنک پچھلے 4 میں سے 3 جو ہے وہ پچھلے 4 میں سے 3 لاہور جیتا ہے, 1 ملتان جیتا ہے. جس ٹائم پہ اس کو آپ نے پاکستان کا مینیجر بنایا ہے, کوچ بنایا ہے, اس ٹائم پر تو وہ اسلام آباد یونائٹیڈ پرفارم ہی نہیں کر رہی پچھلے 10 سال. می بی آئی ڈونٹ نو, کھیلا ہوگا آئی پی ایل بھی کھیلا ہوگا, لیکن وہ ہی ہیز فیلڈ. اینڈ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو جو اپنی عاقب جوید اور وہ جو اپنی سلیکشن کمیٹی ہے نا, اس میں آئی تھنک علیم ڈار نے تو ریزائن کر دیا, باقیوں سے بھی جان چھڑانی چاہیے. یہاں پر پتہ کیا معاملہ کیا, دیکھیں محسن نقوی صاحب ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کرکٹ, ہی ڈزنٹ نو کرکٹ. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی, وہ سیٹی صاحب کیڑا کوئی ایڈے کوئی ایکسپرٹ نہیں, بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے, ہی انڈرسٹینڈز ہیومن ریسورس. تو وہ اس طرح کے لوگوں کو یا اس طرح کے معاملات کرنا جانتے ہیں جس میں سے کہ وہ رزلٹس اچھے آ جاتے ہیں. سو محسن نقوی صاحب ہیز فیلڈ ایٹ دیٹ. انہوں نے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. سو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, روپیہ لے رہے ہیں یار یہ تنخواہوں میں, لوگ رکھے ہوئے بھائی, بیوروکریسی ان کی وہ چلا رہی ہے. وہ لاہور کے ڈی سی صاحب ہوا کرتے تھے, وہ اس وقت پی سی بی کے کوئی چیف آپریٹنگ افسر لگے ہوئے ہیں, کچھ لگے ہوئے ہیں. یہی تو شغل ہے نا, ایسے کام چل رہا ہے. اور کیا چل رہا ہے آپ کہہ رہے کچھ تو انہوں نے کچھ نہیں, you don't have to be an expert in cricket, it is a corporate position. آپ کو کارپوریٹ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے. آپ کے اپنے بزنس تو بالکل ٹھیک چلتے ہیں, بزنس ٹھیک چلتے ہیں, کیونکہ آپ کرونی کیپٹلزم کر رہے ہو کہ بھائی چینل کو جو ہے وہ حکومت سے پیسے ملنے ہی ملنے ہیں, وہ وہاں سے آپ ان کو بلیک میلنگ بھی کرنی آتی ہے, آپ سب کچھ کر لیتے ہو. بٹ when you are in government, نہیں وہ تو اب ہے نا, مطلب پچھلے 15 سال سے چل رہے ہیں چینل تو, جو اب جب آپ خود اس پوزیشن میں آئے ہو کہ پیسے دینے آپ غلط لوگوں کو دیے جا رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں کس کام سے لینا ہے. آپ جو بھی ہے جس لیے بھی کر رہے ہیں, اب آپ دونوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 50 لاکھ کا جرمانہ ٹھیک ہے, میرے دل میں بڑا دکھ ہے جی. اور یہ آل راؤنڈرز کی بھی بات میری سنو, ایک چھوٹی سی, سوری بتائیں یار, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شاہین آل راؤنڈر ہے, آپ کا پریمیم فاسٹ بالر اندر سے ون ڈاؤن آتا ہے, آپ کا پریمیم فاسٹ بالر ہے. بابر اعظم آل راؤنڈر ہے, آل راؤنڈر ہے یس. اور میں بتا نہیں سکتا آن ایئر, بہرحال جب وہ گیا تھا تو وہ بڑا شوگر لگا تھا وہاں پر ٹیم میں. نہیں آپ بتائیں نا کیا. نہیں میں وہ انفارمیشن ٹھیک ہے نا, وہ جہاں سے آئی ہوئی انفارمیشن پھر وہ دوبارہ انفارمیشن ملے گی نہیں اگر اس طرح شیئر کرنا شروع کر دیں. نہیں بٹ دس از ویری, میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بگ نیمز ہیں, اف دے ہیو فیلڈ, خدا دا واسطہ جی کہ ان کے ایک چوکے کی جو آپ نے ریلیں بنانی ہیں معافی دے دو یار, بس واپسی کی کور ڈرائیو ڈومیسٹک میں جانا پڑے گا. دیکھیں ڈومیسٹک کھیلتا ہی نہیں, کون کھیلتا ہے نا, شاہین کھیلتا ہے ڈومیسٹک میں, وہ کھیلتا ہے کیا نام ہے اس کا دوسرے فاسٹ بالر کا, نسیم شاہ. اب سر وہ دیکھیں وہ بچہ تھا 16-17 سال کا جب اس کو آسٹریلیا لے گئے, اب وہ ڈومیسٹک ہی نہیں کھیلتا. اب وہ ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا تو وہ امپروو کیسے کرے گا. آپ دیکھیں سنیں نا, جو وکٹ لینا نا وہ ایک آرٹ ہے. لوگوں نے اپنے کریئرز میں بہت لیٹ جا کے سیکھا. شعیب یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت لیٹ سیکھا, کاش میں نے پہلے سیکھ لیا ہوتا وکٹ کیسے لینی ہے. وہ آپ سیکھتے ہیں ڈومیسٹک میں جا کر, وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے. اب وہ ہوا یہ ہے کہ وہ اسٹار بن گیا ہے, وہ ہر لیگ کھیلتا ہے, وہ ڈومیسٹک کھیلتا نہیں, پیسہ کما رہا ہے, میٹھے چول, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آتا ہے, وہ اس ٹائم پہ بال کرتا ہے, آؤٹ سوئنگ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں او تیری او سوئنگ کرا رہا ہے, او سوئنگ ہو گئی, او بڑے نہیں, او اسی کام میں وہ
मैच खत्म होता है, कोई बिगड़ नहीं लेता, कोई बिगड़ नहीं लेता। ओ यार नहीं हसन साहब ऐसी बात नहीं है, बहुत क्रिकेट खेली है। प्रॉब्लम कह रहा हूँ, प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम इज दे डोंट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट्स वेयर यू लर्न। जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के, उनको वो खिलाते नहीं। सलमान मिर्जा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, टीम में जगह नहीं बनी, डोमेस्टिक सर्किट में जगह नहीं मिल रही थी, जिम्बाब्वे चला गया, जिम्बाब्वे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, वापस आया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, टीम में आया, विच इज वाई आप अपने डोमेस्टिक के लड़के को चांस तो दो यार। अच्छा जी, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योर प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक खेलते हैं, इसलिए उनको नहीं रखना, आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही नहीं रखना उनको 100%। ऐसे उन्होंने लास्ट टाइम कब था कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके अपनी टीम में लड़का डाल दिया, वो डोमेस्टिक की उन्होंने शॉर्टकट ये पीएसएल का रख लिया, अभी देखिएगा ये चलेगा। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। ऑल ऑफ दीस पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वर टॉप स्टारर्स इन पीएसएल, 100%। ये कोई 1980s नहीं है कि जी वो जावेद मियादाद ने वसीम को बॉलिंग करते हुए देखा नेट में और वो टीम में लेकर आ गया और वसीम जो है वो बहुत बड़ा बॉलर बन गया। इंजमाम को इमरान खान ने देखा कि यार वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको असल मसला ये है कि पाकिस्तान का, दुनिया का, सारे मसाइल का हल एक है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी, जंग भी नहीं होगी। बट ऑन दिस पॉइंट इमरान ने जो किया था वो क्रिकेट के साथ वो बिल्कुल ठीक किया था, इसने जो 6 टीमें बनाई थी, दैट सिस्टम वाज वेरी नाइस। वी विल डिस्कस, वही वाला सिस्टम तो हमारा बर्बाद हो रहा है। वी विल डिस्कस दिस ऑन इन डिटेल। राणा साहब का ये कहना है कि डिपार्टमेंट्स खत्म करना ज्यादा अच्छा डिसीजन था, रीजनल क्रिकेट बना के। मैं वैसे इससे डिसएग्री करता हूँ, इससे लोगों को नुकसान हुआ, नुकसान हुआ क्रिकेट के अंदर। और मैंने जो क्रिकेटर्स मतलब यूजुअली बात की है, जो लोअर रैंक के क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, उनका भी ये कहना है कि बड़ा नुकसान हमें हुआ। डिस्कस हम कल कर लेंगे, मतलब आज हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। नहीं आई एग्री, नुकसान कल तक के लिए मुझे क्रिकेट को फायदा हुआ था। मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राणा साहब को और अली वासी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।